لباس پہنا کے ایک جیسے اعمال کروا کے کسی وی آئی پی کی کا کوئی پروٹوکول بھی اگر ہو تو ختم کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایک کے پیدا کیے ہوئے ہو، ایک جیسے ہو، ایک سسٹم میں رہو. توجہ فرما رہے. یہ ابھی سارا کچھ مینا میں کیوں ہوا؟ یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کیوں کھیلی گئی؟ نہیں آپ پہنچے تو تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے نا. اس کی بنیادی وجہ وہ پروٹوکول تھی جو شاہی خاندان کے افراد کو دیا گیا. رستے بند کیے گئے. جب انہوں نے سٹوننگ کرنی تھی تو سارے رستے بند کیے گئے، مسدود ہو گئے رستے، آکسیجن کم ہوئی، مسلمانوں کا خون کر دیا گیا. کس کے لیے؟ کچھ لوگوں کو کوئی خاص اہمیت دینے کی وجہ سے. توحید کیا تھی؟ 7,000 killed. Yeah, more than 7,000 killed. Not only 7,000, more than 7,000 killed. And they are brutal people. They are rubbish people. They are not Muslim. They are not monotheists. They are claiming that we are monotheists. But actually they are not believer. یہ کوئی مسلمان نہیں تھے. اس لیے کہ مسلمان وہ ہے جو توحید پہ یقین رکھتا ہو. توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید اس چیز کا نام ہے کہ سب برابر ہیں. اگر سب برابر ہیں تو پروٹوکول کس چیز کا؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ملک میں اخبارات میں یہ اشتہار دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار حج، 4 اسٹار حج، 5 اسٹار حج، پروٹوکول والا حج. یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ کیا یہ محمد مصطفیٰ کا پھیلایا ہوا پیغام تھا؟ نہیں، یہ وہ نہیں تھا. یہ وہ تھا کہ جب حضور کی آنکھیں بند ہوئی تو جب ابو سفیان آیا کسی کے پاس اور آ کے اس نے کہا دیکھو بڑی مشکل سے یہ چیز تم تک پہنچی ہے حکومت، اب کوشش کرنا کہ اس کی بنیادیں بنی امیہ سے مضبوط کرو اور اسے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا کے دے دو. عزیزان محترم، وہ ساری روایات، اقدار، کلچر جو حضور نے انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اقتصادی مساوات ختم، اجتماعی مساوات ختم، معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر دی گئی. امیر المومنین نے آ کے اسے دور کرنے کی پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے، لیکن جب برائی حد سے زیادہ راسخ ہو جائے تو اسے اکھاڑنا آسان نہیں ہوا کرتا. ایک حد تک ختم کیا، لیکن اس وقت پہلے کی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے ابو سفیان کا خاندان شام میں اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ صفین کے مقام پہ علی کے مقابل کی ٹکر تھا. ایک صوبے کا گورنر خاص مقصد کے تحت، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ دوسری خلافت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا وہ گورنر جو شام میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو سارے وہ کام کر رہے ہیں جو بادشاہ کرتے ہیں، جو سلاطین کرتے ہیں، سارے وہ کام کر رہے ہیں. تو خلیفہ فرماتے ہیں چھوڑو، رہنے دو، وہ تو عربوں کا کسرا ہے، وہ تو عربوں کا پانی کرلا، وہ تو عربوں کا کسرا ہے، اسے رہنے دو. یہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک بہت بڑی پلاننگ کا حصہ ہیں. پتا ہے کہ آج کے حالات ہو رہے ہیں. آج ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی بنیادوں کو انڈرمائن کرنا ہے، لیکن کل ایک وقت آئے گا جب یہ ابو سفیان اور اس کی کمپنی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ یہ سر عام اسلام کو بدل دینے کی کوشش کریں گے. وہی ہوا. گورنر شام کا جب امیر شام بن گیا تو ہر وہ سچا مواحد، میں بڑے سوچ کے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہوں، ہر وہ سچا مواحد جو عقیدہ توحید پہ کاربند تھا اس کی گردن اڑائی گئی. کیوں؟ وہ اسے روکتا تھا. وہ چاہے ابو ذر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی گردنوں کی فصل کاٹی گئی. چلو پڑھیے.
یہ سارا کچھ وہ مراحل تھے جس کے لیے حضور کے انقلاب کی اقدار کو ختم کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنا تھا، کر لیا۔ مولا کائنات نے کوشش کی بدلنے کی، کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن دشمن زیادہ قوی ہو چکا تھا۔ امام حسن مجتبی نے اپنے دور میں کوشش کی، لیکن اپنی فوج میں وہ ہمت نہ تھی۔ پیسہ بھی کام کر چکا تھا، خاص لوگ بھی خریدے جا چکے تھے۔ امام کو بچے کچے مومنین کو بچانے کے لیے مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ کی صلح؟ چلے گئے واپس۔ 20 سال کا، امام کی صلح کے بعد 10 سال کا عرصہ، یہ سارا عرصہ گزرتا گیا۔ حکومت شام مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ ہر روز حیدر کرار کے شیعوں کی گردنیں اڑائی جاتی رہیں، انہیں شہروں سے در بدر کیا جاتا رہا۔ آخر میں یہ حالت ہوگی کہ جب یزید تخت پہ متمکن ہوا تو تخت پہ بیٹھتے ہوئے پہلا جملہ یہ کہا، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آتی تھی، کوئی نبوت نہیں تھی، نبوت کا ڈونگ بنی ہاشم نے صرف اور صرف حصول اقتدار کے لیے رچایا تھا۔ اس وقت ایک خط لکھ کے کہتا ہے، ان 4 سے بیعت لے لو جن میں سے ایک حسین ہے۔ یہاں تک میری گفتگو پہلے پہنچ چکی تھی، یہ میں ریکیپ کر رہا ہوں، اب آگے مجھے جانا ہے۔ اور شاید اس پہ بھی بات ہو چکی تھی کہ جو ایک یہ اعتراض ہے کہ کر لیتے بیعت ہی تو کرنی تھی، کر لیتے بیعت، باقیوں نے کی ہے یہ بھی کر لیتے تاکہ بچ جاتے۔ لوگ حسین کو نہیں سمجھے۔ حسین زندگی بچانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اسلام بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اسلام بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک اور اعتراض جو میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں ہے اور مجھ سے یہ پوچھا گیا، اس لیے ضروری ہے کہ میں اسے بھی ایڈریس کروں۔ بنی امیہ کا پراپیگنڈا یہ ہے کہ یہ 2 شہزادے، امام حسن مجتبی اور سید الشہداء، ان دونوں کا مزاج مختلف تھا۔ ایک شہزادہ امن ہے، دوسرے نے جہاد کو اختیار کیا، دونوں کے مزاج میں اختلاف ہے، غلط ہے۔ یہ بنی امیہ کے خائن مورخ جو ریزہ خار ہیں ان کے دسترخوان کے، وہ یہ سب کچھ لکھتے رہے ہیں۔ کوئی اختلاف مزاج کا نہیں، ہدف ایک تھا۔